السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پہلی ویڈیو ہماری بک ورک کی آپ کے سامنے آ گئی۔ امید ہے کہ آپ نے سارا کام کر لیا ہوگا۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 ہے نماز کے فرائض و طریقہ، نماز کی شرائط۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتاب، کاپی، قلم، دوات، استاد اور بیٹھنے کی جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں بیٹے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نمبر 1 کتاب، نمبر 2 کاپی، نمبر 3 قلم، دوات، پین، استاد اور بیٹھنے کی جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں موجود نہ ہوں پڑھنا لکھنا شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی چیز کی کمی رہی اور پڑھائی شروع کر دی تو پڑھائی لکھائی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ انہیں نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں نماز شروع نہیں کر سکتے۔ اگر شروع کر دی تو نماز درست نہ ہوگی۔ نماز کی شرطیں درج ذیل ہیں، یعنی نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 طہارت، جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 3 وضو، نمبر 4 استقبال قبلہ، قبلے کی رخ کر کے قبلہ روح کھڑا ہونا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 5 ستر، چھپانے کی جگہ ڈھانپنا، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہوا ہونا۔ اتنا کپڑا ہونا جو اپنی ناف یعنی تنھی سے لے کر کے گھٹنوں تک ڈھک جائے۔ نمبر 6 نماز کے وقت کے اندر پڑھنا، نماز کے وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ نماز کے وقت کے باہر پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں قضا ہوگی۔ ہم پھر پڑھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 طہارت یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 3 وضو کا ہونا، نمبر 4 استقبال قبلہ یعنی قبلے کی روح کھڑا ہونا، نمبر 5 ستر چھپانے کی جگہ کا ڈھانپنا، نمبر 6 نماز کو وقت کے اندر پڑھنا۔ نماز کے فرائض، دوران نماز کچھ چیزوں کی پابندی ضروری ہے، انہیں نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ فرائض کی حیثیت وہی ہے جو ایک عمارت میں کھمبوں کی ہوتی ہے، یعنی پلر کی ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں نماز کے ارکان یا ستون بھی کہتے ہیں۔ نماز میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک 6 فرائض ہیں۔ بہت بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے نزدیک 6 فرائض ہیں، یعنی 6 چیزیں فرض ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور نماز شروع کر کے ہاتھ اٹھا کر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، جس کے بعد بہت سی جائز باتیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا، یہ نماز میں کھا نہیں سکتے، کھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پینا، یہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اگر پئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بولنا، اگر بول لیں گے دنیا کی کوئی بھی بات تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بولنا کیا ہے؟ قرآن مجید اور ذکر وغیرہ، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مگر یہ قیام بتا رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکنا۔ نمبر 5 سجدہ، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ
دونوں گھٹنوں اور دونوں پنجے زمین پر ٹیکنا، اتنی چیزوں میں سجدہ اس طرح کرنا ہے۔ نمبر 6، قاعدہ آخرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بقدر بیٹھنا۔ اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ نماز میں امام شافعی کے نزدیک 14 فرائض ہیں، یہ آگے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے، نماز کی شرطیں ہو گئی، نماز کے فرائض ہو گئے۔ اس کو آپ ریڈ کیجئے، نماز کے فرائض کو، نماز کی شرطوں کو یاد کیجئے، کون کون سی چیزیں نماز میں فرض ہیں اور کون کون سی چیزیں نماز میں شرط ہیں۔ اتنا ہی رہے گا آج انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد بک ورک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔